الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في ظلال
إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من جعل الكعبة البيت الحرام قبلة للمصلين في الليالي والأيام وطهر أبدان العصاة من العصيان والآثام وطيب نفوسهم بحصول المقاصد والمرام ووعد الطوافين النجاة يوم يؤخذ بالنواسي والأقدام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من صير الكعبة أمانا للأنام
ببكة مباركا للآيات والآلام، وهيج اشتياق لقائه في قلوب عباده الكرام، حتى تركوا الأولاد والأوطان في كل عام، يمشون حافين ملبين مكبرين اقتداء بسنة إبراهيم عليه السلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان المتفضل على العباد بالجود والكرم، سبحان المتعطف عليهم بالصفا والمروة وزمزم وروضة رسول الله والمسجد الأقصى المعظم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا فردا وترا جبارا ستارا متكبرا، قادرا ملكا قهارا، للعيوب ستارا وللذنوب غفارا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسول المشرقين وإمام المغربين، رسولا مكيا مدنيا هاشميا، أميا تهاميا أبطحيا، حجازيا مضريا، قرشيا كروبيا روحانيا ريحانيا، نبيا تقيا نقيا دريا، شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا، أحمد حامدا محمودا، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرفه ورفع قدره وعزته، يوم الزينة والعيد، يوم الفضل المزيد، يوم ضيافة الرب للحبيب، يوم اجتماع القريب والبعيد،
يوم الندم والاستغفار، يوم التوبة والاعتذار، يوم الرجاء والعفو والغفران، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. واعلموا أيها المؤمنون أن الأضحية واجبة على الأحرار المسلمين المقيمين الأغنياء، لا على العبيد والمسافرين والفقراء. فعليكم بإقامة هذه القربة لتطهروا بها من الذنوب والآثام. يزوج الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن 7، فكلوا منها وأطعموا المساكين وتصدقوا بها فإن الله يجزي المتصدقين. ليس العيد لمن أكل اللحم، إنما العيد لمن خشي ربه. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أمن من الوعيد. ليس العيد لمن ركب المطايا، إنما العيد لمن ترك الخطايا. ليس العيد لمن بنى القصور، إنما العيد لمن آنس بالجهود. وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. واعلموا أيها المؤمنون، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الأضحية واجبة على الأحرار المسلمين. من وجد ساعة لم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام. والله سبحانه تبارك وتعالى يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وأجارنا وإياكم من عذابه الأليم، وثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له المتعالي المشاكلة والمشاركة لسائر البشر. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. إن الله سبحانه تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عظيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. وارض اللهم عن شيخ الأصحاب المقدم عليه في الخطاب من أقامه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقامه في المحراب للإخلاص والتصديق المسمى بعبد الله والملقب بعتيق الذي قال في حقه سيد كل قبيلة وفريق ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق. وارض اللهم عن ثانيه في الخلافة
من أعطاه الله الفراسة ما لم يؤت خلافه. الإمام الأواب الناطق بالصدق والصواب الموافق راجه حكم الكتاب، إذ قال للنبي ابن سعد فنزلت آية الحجاب الذي قال في حقه رسول الملك الوهاب لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وارض اللهم عن ثالث الخلفاء ذي الصدق والجود والوفاء من نور المحراب بإمامتي ورتل القرآن بتلاوتي ورضي الرسول بمصاهرتي. جمع القرآن وصدق بالإيمان المبشر بسكنى على الجنان الذي قال في حقه رسول الملك الديان لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. وارض اللهم عن رابع الخلفاء وابن عم المصطفى فارس بدر وحنين المجاهد في سبيلك بين يدي السيد الكونين. قابض باب خيبر بحكمتي من اختاره النبي لابنتي الصائم في الصيف والضارب بالسيف المواسي بالضيف مفرق الكتائب ومظهر العجائب ليس من غالب الذي قال في حقه رسول الملك الواحد أنا مدينة العلم وبابها علي بن طالب. وارض اللهم عن ستة الباقين من العشرة المبشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تحت الشجرة، وعن أمي نبيك خير الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس المطهرين من الأدناس والأجناس، وعن السبتين السيدين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبي هذه الأمة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الطاهرة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن بقية أزواج رسول الله وأولاد رسول الله وأتباع رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم قوي شوكة الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واكتب اللهم الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمرضى والمسافرين والمقيمين وهؤلاء الحاضرين والغائبين في برك وبحرك من أمة محمد عليه الصلاة والتسليم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذو الجد المقيد. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا وسلم ديننا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المقبولين واجعلنا من التوابين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم الطف بنا بقضائك وعافنا من بلائك وهب لنا ما وهبت لأوليائك إنك على كل شيء قدير. بنبيك المصطفى وأبي بكر الرضا وعمر ذي البهاء وعثمان ذي الحياء وعلي المرتضى وبالحسن المجتبى وبالحسين الشهيد بكربلاء وبفاطمة الزهراء وبخديجة الكبرى وبعائشة أم المؤمنين وبمريم بنت عمران. اللهم إنا نتوسل إليك وندعوك بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا مستعان يا قديم الإحسان يا الله. نسألك الأمان من زوال الإيمان ومن مكر العدوان من شر الشيطان والعفو عما مضى منا وكان. اجعلنا والجماعة الحاضرين ووالدينا ووالديهم وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعفوك وكرمك من عطائك في هذه الأيام بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اچھی توفیق دیجیے کہ ہم آپ کی عبادتیں کریں اور گناہوں سے بچیں. اے اللہ ہمارے اندر صحابہ کرام جیسے ایمان اور یقین پیدا فرما. ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کو صحابہ کرام کے زمانے کے مردوں جیسا بنا دیجیے. اے اللہ ہماری عورتوں کو صحابہ کرام کے زمانے کی عورتوں جیسی بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے بچیوں اور بچیوں کو صحابہ کرام کے زمانے کے بچیوں اور بچیوں جیسی بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری ساری زندگی خواہشات کی اتباع میں گزر رہی ہے. ہم دنیا کو سامنے رکھ کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اسی کے یقین میں جذب ہو گئے ہیں اور اسی کے طالب بن گئے ہیں. اے اللہ ہمارے اس دنیا عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کمائی کے لائن کے گناہوں کو معاف فرما. خرچ کے لائن کے گناہوں کو معاف فرما. خورد و نوش کے لائن کے گناہوں کو معاف فرما. پہننے اور اوڑھنے بچھونے کے لائن کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم ہر لائن سے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں سے نکال لیجیے اور اپنی طاعات اور اپنی مرضیات کے شاہراہ پر اللہ ہم کو چلا دیجیے. اے مولا کریم ہم نے آپ جیسے اللہ کو نہیں پہچانا, آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی, آپ کے مقامات کا پاس و لحاظ نہیں کیا, آپ کی شریعت کی پرواہ نہیں کی. اے اللہ موت کے بعد والی زندگی سے غافل ہو کر دنیا میں مست رہے اور دنیا میں منمانی زندگی گزارتے رہے. اے اللہ ہمارے اس ظلم عظیم کو معاف کرو. اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف کرو. اے اللہ ہم سچے دل سے اے اللہ معافی مانگ رہے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سے اے اللہ گناہوں سے اے اللہ التجا کر رہے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما, کرم فرما, عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی اللہ بار بار زیارت نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین میں جو لوگ اے اللہ دعا مانگ رہے ہیں ان کے دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما. اے اللہ قبلہ اول بیت المقدس کو دوبارہ بازیاب فرما. اے اللہ ہمارے مساجد کی, مکاتب کی, مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کا کام جہاں کہیں ہو رہا ہو, جس صورت سے ہو رہا ہو اس کا ہونا آپ کو پسند ہوا ہے, اللہ اس کی پوری حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کے کام میں سہولت اور آسانی پیدا فرما. اے اللہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. ممالک اسلامیہ کو جرأت مند اور اے اللہ مخلص قائدین نصیب فرما. اے اللہ آج دنیا میں جہاں کہیں مسلمان اے اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, مسلمان مارے جا رہے ہیں, مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں, محض اس جرم میں مارے جا رہے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ
ان کو شہادت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ان کو شہادت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل نصیب فرما، اے اللہ درندے اور اژدہے قسم کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما، اچھی سمجھ نصیب فرما، انسانیت کی قدر کرنی، انسانیت کے احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہ لکھی ہو، اے اللہ کی سمجھ نہ لکھی ہو تو ایسے لوگوں پر اے اللہ عبرتناک سزائیں دے کر اپنی زمین کو پاک اور صاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ مولانا اقبال صاحب کی والدہ بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، اے اللہ محترمہ کو اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ان کی اولادوں کے سروں پر تعدیل قائم فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مجبوری معذوری اور لاچاری سے ہماری حفاظت فرما، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی ذلت سے بھی محفوظ اور مسکون فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبروں پر رحمتیں نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کی مزاروں پر اے اللہ صبح و شام کے ابرہائے رحمت نازل فرما، حشر کے میدان میں شان کریمی کے ساتھ ناز برداری کا معاملہ فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آسان موت نصیب فرما، عزت والی موت نصیب فرما، سکرات کی تنگی سے ہم کو آسانی فرما، شیطان کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا سے قرآن پڑھتے پڑھاتے کلمہ پڑھتے پڑھاتے دنیا سے جانا نصیب فرما، جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات نصیب فرما، اے اللہ موت کے بعد کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں کا باغ بنا دیجیے، اے اللہ جہنم کے گڑھوں میں کا گڑھا مت بنائیے، اے اللہ حشر کے میدان میں محض اپنے فضل و کرم سے سایہ عرش ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ نامہ اعمال دانے ہاتھ میں نصیب فرما، اے اللہ میزان میں نیکیوں کا پلڑا باری فرما، اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ پرصراط پر سے آسانی کے ساتھ پار ہو جانا نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں بلا حساب کے داخلہ نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین اور شہداء صالحین کی رفاقت نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات نصیب فرما، اے اللہ جنت کے اندر آپ جنتیوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، اپنی زیارت کرائیں گے اور قرآن پڑھ کے سنائیں گے جس سے نور کے بادل بنیں گے اور برسیں گے، اے اللہ اور جنتیوں کے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اے اللہ ہم سب کو بھی ان مبارک شخصیوں میں ان نیک لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے بھائی بہنوں کو چوروں ڈاکوؤں اور بدماشوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کی ناگہانی بلا آفتوں سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے اے اللہ امتحانات سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے بدخواہوں کی بدخواہی سے بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما، کینہ پروروں کی کینہ پروری سے حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، اے اللہ جادو ٹونا کرنے والوں کے جادو ٹونے کی ناپاک علم سے ہم سب کو حفاظت فرما، اے اللہ جادو کرنے والوں کے ناپاک علم سے ہم سب کو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، یسر کا سہولت کا معاملہ فرما، ستاری کا غفاری کا معاملہ فرما، اے اللہ پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکل زدوں کی مشکل کو آسان فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دین اور دنیا کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، اے اللہ بے روزگار کو روزگار نصیب فرما، ہم سب کو رزق حلال بے حساب نصیب فرما، ہماری روزی میں بے حساب برکت عطا فرما، خصوصاً بڑھاپے میں ضعیفی میں ہماری روزی میں وسعت اور سہولت اور برکت عطا فرما، اے اللہ روزی اور روزگار کے معاملے میں اے اللہ ہمیں کبھی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اے اللہ ہمیں آسان رزق نصیب فرما، اے اللہ برکت والی رزق نصیب فرما،
اے اللہ بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کو اپنی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور قلب کا سکون نصیب فرما۔ اے اللہ اولادوں کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اے اللہ ان کی دلی دعائیں لینا نصیب فرما، ماں باپ کے دل دکھانے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں کسی بھی وجہ سے گھر سے دور ہو گئے ہیں اے اللہ انہیں اچھی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور پاک دامنی کے ساتھ دوبارہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنا نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو نیک اور ساری اولاد فرما۔ اے اللہ جن جن گھروں میں جوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے عقد نکاح کے لیے پردہ غیب سے بہترین سامان مہیا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی کو آباد شاداب فرما، ان کی ازدواجی زندگی کو کامیاب فرما، انہیں نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ انہیں نیک اعمال سے آراستہ فرما۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں زوجین میں اتحاد، اتفاق، پیار، محبت نصیب فرما، ان کی زندگی کو آباد و شاداب فرما، ان کی ازدواجی زندگی کو کامیاب و کامران فرما، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک زندگی کے سفر میں موت تک ساتھ چلنا نصیب فرما، موت کے بعد جنت کے اندر بھی ساتھ رہنا مقدر فرما۔ اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کا آپ سے سوال کیا ہے وہ تمام بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن برائیوں سے، جن جن مصیبتوں سے، جن جن آزمائشوں سے اے اللہ پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے، ان تمام برائیوں سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ ہی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری فرما اور موت کے بعد کی ضرورتیں بھی پوری فرما، جو کچھ مانگا ہے اسے قبول فرما، جو کچھ مانگنا رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ وہی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے اے اللہ قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ پوری دنیا میں عید قربان منانا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو بھی صحت و تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بار بار عید منانا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما اور بار بار عید کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اے اللہ انبیاء صلاۃ والسلام کے طفیل میں، بدرین کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اے اللہ ائمہ مجتہدین اور بزرگوں کا عزت اور احترام کرنا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عید اے اللہ بہت قبول فرما، بہت نصیب فرما، بہت ہی خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ آج اس مبارک اے اللہ محفل کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس محفل میں بہت سے بزرگ آپ کے نیک بندے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے معصومیت کے طفیل کو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما۔ اے اللہ آج کے دن بھی ہم محروم کر دیے گئے، مایوس کر دیے گئے، تو اے اللہ ہمارے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے اور کوئی دن نہیں ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے جائز نیک تمناؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا اسے قبول فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے ہیں دلوں میں اے اللہ ارمانی مچل رہے ہیں، اے اللہ آپ ہی اے اللہ سب کے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، اے اللہ سب کے اے اللہ جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ سب کی نیک خواہشات کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔